بیوی بیمار تھی۔ میں پہلی بار بھیک مانگنے نکلا۔ سڑک پر بیٹھا تو ایک لڑکی نے میری گود میں 50,000 پھینکا اور بولی میرا حوالہ کر دو۔ میں فوراً مان گیا اور پھر رات گزار کر فارغ ہو کر غسل کر کے جانے لگا تو میری نظر اس لڑکی کی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار مزید۔ آج پھر میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں ایک مزدور بندہ تھا۔ میں اپنی بیوی کا علاج کیا کرواتا، اخراجات ہی پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروا کر اب خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے ادھار لے کر بھی علاج پر لگا دیا تھا، اب ادھار دینے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں اپنی بیوی کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں پر نظر ڈالی تو وہ سہمے ہوئے سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ میں بچوں کو ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا اور گھر سے نکل کر اپنے ایک رشتے دار کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہ رشتے دار بہت پیسے والا تھا اور میں اس سے پہلے بھی ایک بار اپنی بیوی کے علاج کے لیے قرض لے چکا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ دوسری بار بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ میں اس وقت اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اس مسئلے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا تھا جبکہ میرا رشتے دار شہر کے ایک بہترین علاقے میں رہتا تھا۔ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے دن ڈھل گیا تھا۔ جب میں اپنے رشتے دار کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے چہرے پر واضح ناگواری محسوس کی۔ شرمندگی سے زمین میں گر گیا، مگر میری مجبوری تھی۔ میری بیوی مرنے والی تھی اور میں اس کے علاج کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اپنے رشتے دار کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، مگر اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تمہیں پہلے بھی جو رقم دے چکا ہوں، مجھے اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک مزدور پیشہ ور انسان ہو، اب تم پر مزید پیسے نہیں برباد کر سکتا۔ میں بے یقینی سے رشتے دار کو دیکھ رہا تھا جس نے مجھے صاف الفاظوں میں انکار کر دیا تھا۔ میری آخری امید ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں باہر آیا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا کہ اب آخری حل یہی رہ گیا تھا، میں گھر جا کر اب اپنی بیوی کی موت کا انتظار کروں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر تب نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے شہر میں گاڑیاں اور امیر لوگوں کو دیکھ کر اچانک ایک گاڑی میں بیٹھے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور اسے بولا کہ بھائی اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس شخص نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اسے دعائیں دیتا ہوا دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسی طرح رات کو نہ جانے میں نے ڈھیروں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو تم لوگوں کے پرانے ڈرامے ہیں، مانگنے کے لیے کبھی اپنی بیوی کو بیمار کر دیتے ہو تو کبھی اپنی والدہ اور بیٹی کو۔ کچھ لوگوں نے مجھے محنت سے مزدوری کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ میں اب کسی کو تفصیل نہیں بتا سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ ہر مانگنے والا ایسے ہی ہو۔ میں نے کم عمری سے مزدوری کی تھی، میں آج اس مجبوری سے گزر رہا تھا۔ مزدوری سے کمانے والے پیسوں سے میرا کام نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے مجبوری میں ان سب کی باتیں سنی، ان سے بھیک مانگتا رہا۔ رات تک میں نے پیسے اکٹھے کر کے جب گنتی کرنا شروع کیے، میں خوش ہو گیا کیونکہ میرے پاس تقریباً 8,000 ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی مجھے 40,000 مزید چاہیے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں مزید اسی طرح 2-3 راتیں بھیک مانگنے میں گزار دوں تو یقیناً میرے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں کچھ لوگ تنگ دل سے تھے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھل کر اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ ابھی دنیا میں نیک لوگ باقی تھے۔ میں ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چادر میں چھپی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بولی میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم لوگوں سے بھیک مانگتے رہے اور اب تم پیسے گنتی کر رہے ہو کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر تم پیشہ ور بھکاری ہو؟ اس لڑکی کا سوال مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میں مزدوری کر کے کما سکتا ہوں، مگر اس وقت مجھ پر ایسی مجبوری ہے کہ مجھے ایک ساتھ بڑی رقم چاہیے اور وہ مجھے مزدوری سے نہیں مل سکتی، اس لیے مجھے مجبوراً بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں ایک انجان لڑکی کے سامنے اپنے ایک چھوٹے سے عمل کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ تب وہ لڑکی بولی کہ غصہ مت کرو، میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہیں بدلے میں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی۔ جتنی جلدی پیسے مل جاتے اتنا اچھا تھا کہ میں اپنی بیوی کا فوراً علاج کروا لیتا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کرو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کتنے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 70,000 تک کی رقم چاہیے، میں اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے
وہ بہت بیمار ہے، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنا ایک بیگ کھولا اور وہاں سے 1 لاکھ کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دیا۔ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 70,000 دینے کی بجائے اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالہ کے لیے بول رہی تھی۔ میں پرسوچ نظروں سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی گود میں پڑی اس رقم کو، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں آج یہ سوچنے بیٹھ جاتا کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارہ کر کے چلنے لگ گئی اور بولی کہ دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتے دار نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے میری مدد کی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی تو اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی تھی اور میں بھی اپنی پریشانی اس رقم سے دور کر لیتا۔ اسے اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا، مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، دونوں کی ہی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملاتی تیزی سے ہدایات دینے لگی۔ یقیناً نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا انتظام کیسے کروں گا۔ اس لیے اس وقت میں مطمئن سا وہاں بیٹھا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں صبح کا اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پر بھی اپنی بیوی کی پریشانی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور تب تک 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، مگر اب میری بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں مرد ہو کر اتنا گھبرا رہا تھا جبکہ وہ میرے بالکل پاس بیٹھ گئی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت بے بس ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کو اب ساتھ نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی ہی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچا میں گم تھا۔ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، صبح تک تم فارغ ہو جاؤ گے اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا تو کوئی پریشانی کی بھی بات نہیں ہوگی۔ اگر کبھی سامنا ہوا بھی صحیح تو نہ میں تمہیں پہچانوں گی نہ تم مجھے پہچاننا۔ تم گھر بار والے ہو اور اس فکر میں مبتلا ہو کہ تمہاری بیوی کو کیسا محسوس ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا۔ تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ملی اور میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا شوہر کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟
क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। मुझे लगा कि मैंने इसके कोई जख्म उधेड़ दिए हों। मैं शर्मिंदा होने लगा और इससे पहले कि मैं माजरत करता, अचानक वो लड़की स्पाट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसा मिला है, अब तुम काम करो और मुझसे जाती सवालात मत करो। इस लड़की के अचानक लहजा बदल लेने पर मैं हैरान हुआ था, मगर इसके बाद मैंने जुबान बंद कर ली और एक पूरी रात इस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल जवाब करते ही गुजारी थी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह आंख खुल गई, क्योंकि मैं फजर की नमाज पढ़ने का आदी था। मैं एक मजदूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर के वक्त मजदूरी के लिए जाना पड़ता, इसलिए मेरी आदत ज्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर गुस्ल करने के इरादे से अभी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी। वो लड़की लापरवाह सी बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फौरन अपनी नजर हटानी चाही, मगर मेरी नजर एक जगह पर ठटक गई। इसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से इसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो इस लड़की को फटी फटी आंखों से कैसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो इस लड़की के जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशुबा वो लड़की बड़ी हसीन थी, बहुत साफ रंगत की मालिक थी और किसी को भी भटकाने की सलाहियत रखती थी। मगर इस वक्त मैं सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था, इसे सोच सोचकर मेरा दिमाग घूम गया था। नमाज कज़ा होने का सोचकर मैं फौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार फिर बिस्तर पर नजर डाली। वो लड़की अभी भी वैसी ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, पैसे मेरे पास मौजूद थे। इस लड़की ने मुझसे रात को ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं इस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वहीं बैठा इस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक कि इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी, बल्कि मैं इस लड़की को सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा, यहाँ तक के दिन निकल गया और वो लड़की भी जाग गई। मैं इसे इसी तरह ही देखते रहा, ना जाने इसके जिस्म पर जो था इसका क्या मामला था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, आखिर इस लड़की का राज क्या था। आंखें खोलकर जब इस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे हो, तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ, तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वो अभी भी नींद में है, क्योंकि इसने खुद को चादर से छुपाया नहीं था। तभी वो लड़की भी मेरी मुसलसल नजर खुद पर महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। फिर नागवारी से बोली, तुम इस तरह जम कर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? तुमने मेरे साथ सिर्फ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। इस तरह क्यों बैठे मुझे देख रहे हो? तुम मुझे तलाक दो और यहाँ से जाओ, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। लड़की मुझे सख्ती से कह रही थी। शायद इसे लगा कि इसे देखकर मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और इसे बोला कि फिक्र मत करो, मैं इतना कमजोर नफ्स का मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर दिल दे बैठूं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत बावफा हूँ और मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। मेरे अल्फाज पर वो लड़की गहरी सोचों से मुझे देखने लगी। मैंने इस लड़की से कहा कि मेरे यूं देखने की वजह तुम्हारा जिस्म नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि मैं क्यों इस तरह ठटक गया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब क्या है? मेरे सवाल पर अचानक इस लड़की को जैसे होश आया, वो पूरी तरह गड़बड़ाकर अपनी चादर खुद पर लपेट गई और मुझे खड़ी नजरों से घूरते हुए बोली कि तुम अपनी हद से आगे मत बढ़ो, ये मसला तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं वहां से जाने को तैयार नहीं था। मैंने इस लड़की से कहा, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी यहाँ से नहीं जाऊंगा। लड़की मेरे सवाल पर परेशान हो गई। इसे मैं एक सादा सा मर्द लगा था जो इसके हुक्म की तामील करता, जैसा वो कहती और वैसा करके यहाँ से चला जाता। मगर मैं इस वक्त जिस संजीदगी से इसे देख रहा था, ये बात इसे परेशान कर रही थी और परेशान तो मैं भी हो चुका था। मुझे लगा कि इस लड़की के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली कि क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है? तुमने अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना है। मैं बोला कि मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, मगर मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे सच नहीं जान लूंगा मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। मेरी बात पर वो लड़की घबरा गई और चीखते हुए बोली कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम भी नफ्स परस्त मर्द निकले, तुम्हारी नीयत आज मुझ पर खराब हो चुकी है। तुमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में मुझ जैसी लड़की नहीं देखी होगी, जबकि तुम्हें मैं इतनी आसानी से मिल गई। वो बोली कि तुम्हें इस काम के पैसे मिले हैं, अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की
تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، نہ میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا، مجھے سب یاد ہے، اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح زچ ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی، تم مجھے خام خواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، تم خود ہی دیر کر رہی ہو، میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا، اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے، میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا، مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح الجھا وہاں سے روانہ ہوں اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی، ڈاکٹر نے فوراً اس کو آپریشن کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا، وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی، میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑوا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا، میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا، مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی، بیوی نے بھی کئی گھنٹے نیند میں ہی رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بتا چکا تھا، میں وہاں اسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہو، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کر اس سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا، یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے ضد کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور چیختی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے، اگر تم نے مجھے مزید اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب بتا دو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں بھی ڈٹ چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا کہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی اور وہ الفاظ مجھے دنگ کر گئے تھے، کیونکہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات اسی روز سے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی، یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی نہیں اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اس لڑکی کے سر پر سوار رہا تھا۔ میں اسے طلاق نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا تو 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک درمیانی طبقے کے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے
और वो लड़का इसके स्कूल में पढ़ता था। दोनों को मोहब्बत हुई और शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वो इसे हर किस्म की अजियत देने लगा और रोजाना इस पर तशद्दुद करता। जब वो चीखती तो वो बहुत खुश होता। वो बोली कि मेरी शादी को मुश्किल साल हुआ है, मगर मेरा शोहर ना जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है और सख्ती से बोलता है कि मैं हलाला करके इसके पास आऊं, और जब मैं हलाला करके इसके पास पहुंच जाऊं तो ब्लेड से मेरी पुश्त पर हलाले का नंबर दर्ज कर देता है। मैं तकलीफ से चिल्लाने लगती हूँ तो खुशी से कह के लगाता। ना जाने इसे कैसे मुझे तकलीफ देकर तस्कीन मिलती है, लेकिन मैं एक गरीब घराने की बेटी हूँ। मेरी भी बहनें हैं, अपने घर वालों की इज्जत के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकता और वो पैसे वाला और बाख्तियार है। वो बोली कि इस बार भी मुझे तलाक देकर बैरून मुल्क चला गया था, कि आने में चंद दिन बाकी हैं, तुम मुझे तलाक दे दो ताकि वो मुझे और तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने इस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई और बोली तुम मुझे फौरन तलाक दो, किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तब भी ये मेरी दूसरी बहनें और घर वाले इस मर्द के इर्तिकाब का निशाना बनेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरी और बहनें भी हैं, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो जहनी मरीज है, लेकिन इसके पास पैसों की ताकत भी है। वो बोली कि इस बार तुम मुझे तलाक दो, और मजबूरन मुझे इस लड़की को तलाक देना पड़ी। मैं उदास था। वहां से वापस आ गया, अपनी बीवी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर मैं घर ले गया, मगर मेरे दिमाग से वो लड़की नहीं निकली थी। मुझे इसके लिए अफसोस हो रहा था। चंद दिन बाद मैं दोबारा इसके घर में गया। मैं एक आखिरी बार इस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब मुझे वहां गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया कि वो लड़की मेरे जाने के बाद पीछे खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर गई थी, और जो मुझे समझा रही थी कि अपने घर वालों की हिफाजत के लिए वो मजीद कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहती। शायद खुद दुनिया से इतनी थक चुकी थी कि समझे बिना ही अपनी जान ले बैठी, और शायद दोबारा हलाले के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इसने खुदकुशी को इस हलाले पर तरजीह दी थी। मैं थके थके कदमों से वापस आ गया। मेरी जिंदगी इस हलाले के बाद से अच्छी गुजर रही थी। मेरी बीवी अब ठीक हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी इस लड़की के बारे में नहीं बताया था, मगर मुझे इस लड़की का ख्याल अभी तक आता रहता है, और इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं।